بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جانب آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے صبر سے ریلیٹڈ، کہ صبر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور صبر کیسے کریں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، صبر کیسے کرنا ہے اور صبر کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مبارک کتاب میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیا ہے کہ مشکل آنے پر شکوہ یا شکایت نہ کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو ہم بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات تو کچھ لوگ اتنے گمراہی میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے اللہ، یہ مشکل مجھ پہ کیوں آئی، یا ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں مشکلات آتی ہیں، تو مجھے ہی کیوں آزماتا ہے۔ تو جب مشکل آ جائے تو شکوہ شکایت نہیں کرنی، گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا، پینک نہیں ہو جانا، بے چینی طاری نہیں ہونے دینا، بلکہ کام ڈاؤن ہو جائیں، نیگیٹو ریاکشن سے باز رہ جانا، شکایتی رویہ اپنائے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا صبر تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ صبر کب آتا ہے؟ صبر اس وقت آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو توفیق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر مانگا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا کریں کہ یا اللہ، میرے اوپر یہ آزمائش آ گئی ہے، تو نے یہ آزمائش بھیجی ہے اور تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے، تو لہٰذا میرے مالک تو مجھے تھام لے، تو مجھے پرسکون کر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ بقرہ۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ لوگوں کے دلوں میں، یعنی شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کو آواز سے نہیں بہکاتا، ہاتھ پکڑ کے نہیں بہکاتا، بلکہ شیطان براہ راست انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے، وہ اس کے دل میں جا کے پار ڈالتا ہے، بری چیز کو اچھی کر کے دکھاتا ہے۔ وہ شیطان دشمن ہے، لیکن انسان کے پاس وہ دوستی کے لباس میں آتا ہے۔ پھر جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی اسے وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں، شیطان کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کال آ جائے، فار ایگزامپل، کہ آپ کی جان خطرے میں یا آپ کے فلاں گھر کے افراد کی جان خطرے میں، تو کیا کرتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ ہم کیئرفل ہو جائیں گے، ہم احتیاط کریں گے، ہم پروٹیکشنز کریں گے، ہم اپنے ارد گرد احتیاط کا دائرہ بنائیں گے، گھر سے نکلنے میں، آنے میں، جانے میں، اور شاید کئی دنوں ہم گھر سے باہر بنا نکلیں۔ ایسا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے، لیکن ہمیں یہ واضح پتہ ہے، قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو ہم اس سے پروٹیکشن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی سوچ کو سوچنے کے بعد کوئی بھی خیال جب آتا ہے ہم اس کو یہ انالائز کرتے ہیں کہ کیا یہ جو خیال ہے ہمارا، وہ ہماری ذاتی سوچ ہے یا شیطانی خیال ہے، شیطان کی طرف سے پیدا کردہ سوچ ہے؟ دیکھیں، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ کیسے بہکایا؟ دشمن نہیں بلکہ دوست بن کے آیا،
اور قسم کھا کے کہی کہ میں تمہارا دوست ہوں، میری بات کو مانو اور اس درخت کے پھل کو چھوؤ۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی عدولی کی، تو جس کی بنا پر ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن پھر آپ نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ نے معاف کیا۔ لیکن اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہی ہوا کہ شیطان دوست کے روپ میں آیا اور ہمارے پیغمبروں کو بھی بہکا دیا۔ تو آپ یا میں، ہم کیا چیز ہیں؟ تو اس لیے کوئی بھی سوچ، کوئی بھی خیال جب بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو اپنے خیالات کو سوچنے کی کوشش کریں، ان کو جانچنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ سوچ واقعی میری اپنی سوچ ہے یا شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ہے۔ شیطان انسان کے دل میں جا کے وسپرنگ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نیگیٹو باتوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو شیطان کا پہلا حملہ کیا ہے کہ شیطان انسان کو علم سے دور کرتا ہے، کیونکہ جتنا انسان کے پاس علم آئے گا وہ اتنا زیادہ شیطان کو جان لے گا اور پھر وہ شیطان کے وسوسوں سے خود کو بچائے گا۔ تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی انسان کے پاس علم آ جائے۔ جب انسان کے پاس علم آئے گا تو وہ خود کی پروٹیکشن کرے گا۔ دیکھیں، واٹ یو تھنک، آپ کچھ بھی سوچتے ہیں، آپ کے خیال وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر سوچ کو اینالائز کرنا چاہیے، اس کا آپ نے جائزہ لینا ہے، کوئی بھی خیال آپ کے دل میں آئے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کے دل میں جا کے بات کرتا ہے، جیسے میں پہلے بھی بتائی۔ تو شیطان دیکھیں ہمارے نفسوں کو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ شیطان یہ جانتا ہے کہ کس انسان کی کیا اسٹرینتھ ہیں، کیا ویکنیسز ہیں۔ شیطان ہماری اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہم سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدماء، کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی، یہ غور سے سنیے گا، کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح جاری ہے جس طرح خون تمہاری رگوں میں جاری ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں سے روایت کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کی رگوں میں شیطان خون کی طرح جاری ہے، وہ ہمارے اتنا قریب ہے اور ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو پھر ابھی بھی ہم اگر اس شیطان کو، اس کی چالوں کو اور اس کے وسوسوں کو سوچ و فکر کے ساتھ نہ لیں تو یقیناً وہ ہمیں گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ بیکاز شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا، اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو۔ تو دیکھیں اب شیطان تو اپنی پوری اس نے طاقت لگانی ہے، زور آزمائی کرنی ہے نا کہ وہ ہر انسان کو بہکائے۔ جیسے اب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سردی ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے۔ یہ پہلا وسوسہ شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ پھر کچھ وسوسہ آتا ہے کہ ابھی تو کپڑے صاف نہیں ہیں، تھوڑا چینج کر کے میں پڑھ لیتی ہوں، تھوڑی دیر میں پڑھ لیتی ہوں۔ اگر میں ایک اور وسوسے کی بات کروں تو یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے فار ایگزامپل کہ ہمیں اپنا فیس کور کرنا چاہیے، تو موسٹلی اس کو کیا آنسر دیا جاتا ہے کہ وائی شوڈ وی کور آور سیلف، ہم خود کو کور کیوں کریں؟ مردوں کو چاہیے کہ وہ نگاہ کا پردہ کریں، انہیں بھی تو پردے کا حکم ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی اللاجیکل دلیلیں دیتے ہیں نا، کوئی نیکی کا حکم دے تو ہم اسے آگے سے اس طرح سے اگر رسپانس کریں، اٹس مینس کہ یہ ہمارا رسپانس نہیں، یہ شیطان کا رسپانس ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے نفس کو سونگھتا ہے۔ شیطان کے اس کی دیکھیں، شیطان جو ہے نا، پہلے بتایا گیا ہے کہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہماری ویکنیسز جانتا ہے۔
کہ انسان کی کمزوری کیا ہے۔ کوئی عورت جیسے فیم چاہتی ہے، شہرت چاہتی ہے، کوئی پیسہ چاہتی ہے، کوئی کسی شخص میں انوالو ہے، تو کسی کی بھی ڈیفرنٹ کمزوری ہو سکتی ہیں۔ پھر شیطان اس کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ اب جیسے کچھ عورتیں ہیں بہت خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں، اٹریکٹیو، تو یہ ان کی ویکنیسز ہے، اور شیطان اس چیز کو سونگھتا ہے، اسمیل کرتا ہے، اور پھر اس کو اسی طرح دلیلیں اور جھوٹے اللاجیکل باتوں میں الجھا کے گناہ پر قائم رکھتا ہے۔ دیکھیں، اگر someone is telling you about حکم of اللہ سبحانہ و تعالیٰ and you are denying through some logic, so it will be very harmful for you۔ اگر کوئی آپ کو کوئی اللہ کا حکم بتا رہا ہے اور اگر آپ اسے منع کر رہے ہیں کوئی لاجک باتیں کر کے، تو یہ آپ ہی کے لیے نقصان دہ بات ہے، جس پہ ابھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے، لیکن بروز حشر آپ کو آپ کے اعمال ناموں میں یہ تمام چیزیں دکھائی جائیں گی۔ سو آلویز گیو یور سیلف اے چانس ٹو تھنک کہ مے بی میں غلط ہوں، میری لاجک غلط ہوں۔ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا میں واقعہ اگر آپ کو بتاؤں، اللاجیکل واقعہ تھا اس میں، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہونے لگے، ٹھیک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، اے میرے پیارے بیٹے، آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ طوفان آئے اور تمہیں بھی ساتھ میں بہا لے جائے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں بابا جان، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں کتنا اونچا ہے، میں یہاں پہ چڑھ جوں گا، یہاں کون سا پانی آئے گا۔ انہوں نے بہت بلانے کی کوشش کی، لیکن ان کا بیٹے ان کی بات نہیں مانی اور اپنی لاجیکل باتوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کا طوفان کسی پہاڑ کو تھوڑی نا سربو نہیں کر سکتا، تو وہ طوفان جب آیا تو وہ انہیں بھی بہا لے گیا۔ تو یہ ہوتی ہیں اللاجیکل باتیں، جب ہم لاجک بنانا پیش کر دیں کہ ہم یوں بچ جائیں گے یا یہ یوں ہو جائے گا، نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا ہے کسی چیز پہ عمل پیرا کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر وہاں چوں چاں کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر وہاں جب چوں چاں انسان کرتا ہے تو اٹس مینس کہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ کہ دوسروں کی باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی انسان ہمیں حکم ربی سنا رہا ہے تو اس کو سمجھنا ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی رہنمائی کر رہے ہیں تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ مجھے کمتر سمجھ رہا ہے، خود کو برتر بڑا نیک سمجھ رہا ہے، اور وہ اس کی بات سننے کے بجائے، انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے، اور اس چیز کو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ نہیں بھائی، آئے بڑے تم دیندار، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کیا حکم ہے، اور ہمیں بھی دین کا پتہ ہے، تم 4 دن دین پڑھ کے زیادہ بن رہے ہو یا بن رہی ہو۔ تو اس طرح ہم بہت مائنڈ کرنے لگ گئے ہیں۔ آج کی یوتھ جنریشن کو اگر کبھی اصلاح کی جائے کسی بھی بات اچھی کی تو وہ مائنڈ پہلے کر جاتی ہیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی کہ اس میں ہماری بھلائی چھپی ہے۔ کیوں؟ شیطان ان پہ زیادہ غالب آ جاتا ہے۔ اگر انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا تو شیطان تو ہار جائے گا اپنے مقاصد میں، اور نیکی کی جانب اگر بندہ چل پڑا تو اس نے جو اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیری بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو وہ کیسے پورا کرے گا؟ سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس شیطان فلسفی، اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کریں، شیطان کی پیروی سے بچیں۔ اسی طرح شیطان ایک اور یہ کامن وسوسے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ شیطان اکثر جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں روکتا ہے۔ اگر کسی کی مدد کرنے لگے ہیں جو بہت ہی ضرورت مند ہے تو ہم کہتے ہیں، اکثر وسوسہ آتا ہے کہ اللہ نے اس کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے ہیں، یہ خود نہیں کما سکتا۔ اٹس مینس شیطان از ٹریپنگ یو، شیطان آپ کو روک رہا ہے خرچ کرنے سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میری بارگاہ میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو بروز قیامت یہ تمہیں 10 گنا ہو کر عطا کیا جائے گا، اور اگر اچھا صدقہ دو گے تو وہ اچھا ہی آپ کو لوٹایا جائے گا۔ تو پھر آپ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کیونکہ شیطان ہمیں منع کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ شیطان شرک کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے،
شرک کیا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھیں ہم اولیاء کی قدر کرتے ہیں، انبیاء کی قدر کرتے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام آئے، انبیاء کرام آئے، سب ہمارے لیے قابل احترام اور معزز شخصیات ہیں، لیکن کہیں پر بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی قبروں پہ جا کر سجدہ گاہ بنایا جائے اور ان سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی جائیں کہ تو ہی میری حاجت پوری کر، میرے دعا سن لے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے بیٹا دے دے، کچھ کی کیا منت ہیں، کچھ کی کیا۔ تو دیکھیں اولیاء کرام تو خود اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور آپ ان سے مانگنے جا رہے ہیں جو خود اللہ سے مانگتے تھے دعائیں۔ اللہ ہی تو سب کی جھولیاں بھرنے والی ذات ہے نا۔ آپ اولیاء کرام کی رسپیکٹ کریں، لیکن آپ اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرائیں، آپ اللہ ہی سے مانگے ڈائریکٹ۔ اور دیکھیں اللہ نے فرمایا میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جب اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو ہم دعائیں مانگنے کے لیے کسی اور کے در پہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اسی لیے ان شرکیہ کلمات اور اعمال سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ شیطان کی ٹریپنگ ہے نا، کہ اللہ نے کہا ہے ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن سوائے شرک کے، جس نے شرک کیا اس کو نہیں معاف کروں گا۔ تو شیطان شرک کے ذریعے بھی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تاکہ وہ جہنم میں جائیں۔ اللہ نے دین ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل حالت میں پہنچایا ہے نا۔ اللہ کے پیارے نبی نے آخری خطبے میں کیا فرمایا کہ میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب دین میں کچھ نیا جب ایڈ کریں گے آپ، کچھ بھی نیا، تو وہ بدعات کہلائیں گی۔ سم ٹائم لوگ بدعات کو بھی دین کا حصہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کام دین میں نہیں تھے ان کو کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور اس پر بھی بہت بھاری گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے بھی انسان کی پکڑ ہوگی، سخت پکڑ ہوگی۔ جو سپرسٹیشنز ہوتی ہیں اغلاط العوام، بہت سی غلط باتیں انسانوں میں رائج ہیں کہ دیکھیں فلاں ٹائم پہ یہ کام کرنا بھئی نقصان دہ ہے، ہفتے کا دن تو منحوس ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں میں شمار ہوتی ہیں اس طرح کے مختلف غلط باتیں۔ یہ شام کے ٹائم ہم نے صفائی کر لی تو بھئی کوئی گناہ ہو جائے گا یا برکت ہی اڑ جائے گی، نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط العوام ہیں، ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ جنوں اور انسانوں کی شیاطین سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کی شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کی شر سے بھی پناہ مانگے۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش ہے، خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پہ تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر، یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان میں دم کرتے، کس چیز کا؟ اس پہ پڑھتے سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، اور سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ ان کی تلاوت کرنا، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرنا انسان کو ہر بری چیز سے بچائے گا، شیطان کے شر سے بھی بچائے گا۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کا یہ وظیفہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے تھے کہ تینوں صورت پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ پھیرتے، 3 مرتبہ پھیرتے، اور اس کے بعد ہی سوتے۔ تو آپ بھی شیطان سے وسوسے سے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ضرور یہ عمل کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شیطان کی پیروی کرنے سے ہمیں بچائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صرف اپنی محبت میں شدید کر دے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور شیطان کے وسوسوں اور شر سے بچائے۔